السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 203 پر ہیں ہم۔ حیاداری اور پردہ پوشی۔ حدیث حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں ننگے نہاتے دیکھا تو آپ ممبر پر چڑھے، خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیادار، بہت پردہ پوش ہے، وہ حیا اور پردہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس تم میں سے کوئی شخص نہائے تو پردہ کرے۔ تشریح: جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات بیان فرمانا چاہتے تھے تو ممبر پر چڑھ کر باقاعدہ تقریر فرماتے تھے، پہلے اللہ کی حمد کرتے پھر وہ بات بیان فرماتے جو مقصود ہوتی۔ مذکورہ حدیث میں آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حیاداری اور پردہ پوشی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور بندوں سے مطلوب ہے کہ وہ حتی الامکان اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، بس جب وہ نہائیں تو پردے کا اہتمام کر کے نہائیں۔ اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب نے دو مسئلے بیان کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی نگاہوں سے پردہ کرنا واجب ہے، یعنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے بے ضرورت ستر کھولنا جائز نہیں۔ نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ استنجا اور غسل اس طرح کرے اور تنہائی میں اس طرح رہے کہ اگر کوئی شخص اچانک معتاد طریقے پر آ جائے تو وہ ستر نہ دیکھے، یعنی پردہ اور آڑ کر کے قضائے حاجت کرے اور تنہائی میں بھی ستر ڈھانپے رکھے۔ غسل حیض میں خصوصی اہتمام کی وجہ۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری خاتون نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کو غسل کا طریقہ بتایا، پھر فرمایا کہ غسل سے فارغ ہو کر مشک میں بسا ہوا کپڑے کا ٹکڑا لے اور اس سے پاکی حاصل کرے۔ اس نے پوچھا، اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا، اس سے کس طرح پاکی حاصل کر؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے پاکی حاصل کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور میں نے اس کو سمجھایا کہ اس سے خون کے نشان کا پیچھا کر، یعنی اس کو خون کی جگہ یعنی ستر میں لگا۔ تشریح: غسل حیض سے فارغ ہو کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک میں بسایا ہوا کپڑے کا ٹکڑا یا روئی کا پھاہا اندام نہانی وغیرہ پر لگانے کا حکم دیا، اس میں 3 حکمتیں۔ پہلی حکمت، اس عمل سے پاکی کی زیادتی مطلوب ہے کیونکہ خوشبو بھی طہارت کا کام کرتی ہے، یعنی طبیعت میں انبساط اور سرور پیدا کرتی ہے، اور ہر غسل میں اس کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اس میں حرج تھا۔ دوسری حکمت، مشک کا پھاہا لگانے سے اس بدبو کا ازالہ مقصود ہے جس سے حیض کا خون خالی نہیں ہوتا، بس خوشبودار کریم اور پاؤڈر بھی انشاءاللہ کسی درجے میں اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تیسری حکمت، حیض کا انقطاع اور طہر کی ابتدا طلب اولاد کا وقت ہے، اس وقت مرد و زن کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے اور بچے دانی میں بھی استقرار حمل کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور خوشبو اس قوت و استقرار کو ابھارتی ہے، اس لیے خوشبو کے خصوصی اہتمام کا امر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، وضو اور غسل کے لیے پانی کی مقدار۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد سے وضو کیا کرتے تھے اور 1 سا سے 5 مد تک غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی غسل میں زیادہ سے زیادہ 1.25 سا اور کم سے کم 1 سا پانی استعمال فرماتے تھے۔ تشریح: مد ایک پیمانہ ہے جس کا وزن 787 گرام ہوتا ہے اور سا 4 مد کا ہوتا ہے، پس اس کا وزن 3 کلو 148 گرام ہوگا، یعنی تقریباً 800 گرام پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اور تقریباً 4 کلو تک پانی غسل میں استعمال فرماتے تھے۔ پانی کی یہ مقدار متوسط جسموں کے لیے کافی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ۔ جن خطوں میں پانی کم ہے وہاں لوگ پانی میں کنجوسی کرتے ہیں، طہارت میں بھی پانی کم استعمال کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ حجاز میں بھی پانی کم تھا مگر آپ پانی کی معتدل مقدار طہارت میں استعمال فرماتے تھے، اور جن علاقوں میں پانی کی فراوانی ہے وہاں لوگ پانی کا اسراف کرتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ پانی کی مسنون مقدار وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی۔ غسل جنابت میں اہتمام کی وجہ۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، پس بالوں کو دھو اور کھال کو صاف کرو۔ تشریح: جو بال کھال پر گرتا ہے اور اس کا جو حصہ کھال سے لگتا ہے وہ بال کا نچلا حصہ، اس میں جنابت ہے، پس سارے بال کو دھونا ضروری ہے، اور وہ کھال کی جس مقدار کو اپنے تلے چھپاتا ہے وہ کھال بھی جنوبی ہے، پس اس کو بھی دھونا ضروری ہے، غرض بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے گی تو غسل جنابت نہیں ہوگا۔ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بال برابر جنابت چھوڑ دی، جس کو نہیں دھویا، تو اس جنابت کو ایسی اور ایسی آگ کی سزا دی جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا ہوں۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا، یعنی آپ ہمیشہ سر کے بال منڈواتے تھے تاکہ غسل جنابت میں کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ سر کے بال منڈوانا جائز ہے، اگرچہ سنت بال رکھنا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 خلفائے راشدین حج کے علاوہ بال نہیں مڈواتے تھے۔ تشریح: ان حدیثوں کا راز بھی وہی ہے جو استیاب وضو کے باب میں گزر چکا، اور اس کا خلاصہ 3 باتیں۔ پہلی بات، ہر بال کا دھونا غسل کے معنی کو ثابت کرتا ہے، یعنی جب سارا جسم اور جسم کا ہر بال دھل جائے گا تو ہی مکمل طور پر دھونا متحقق ہوگا، اور ذرا سا بھی حصہ خشک رہ گیا تو سارا جسم نہیں دھلا۔ دوسری بات، آدمی کا جنابت کی حالت میں رہنا اور اس کو دور نہ کرنے پر اصرار کرنا موجب نار خصلت ہے، اور طہارت موجب دخول جنت اور باعث کفارہ سیئات خصلت ہے، اس لیے بال برابر جگہ خشک رہ جانے پر جہنم کی وعید سنائی۔ تیسری بات، غسل جنابت میں جو جگہ خشک رہ گئی ہے، چونکہ غسل کرنے والے نے اس عضو میں حکم الہی کی مخالفت کی ہے، اس لیے اولاً اسی عضو کو عذاب دیا جائے گا، پھر اس کی وجہ سے سارا نفس رنجیدہ ہوگا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کا صرف وہی حصہ معذب ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نفس میں چونکہ بگاڑ اسی عضو کے خشک رہ جانے کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے اولاً اور بالذات اسی عضو کو جو ہے عذاب ملے گا، پھر اس کی وجہ سے آدمی کا سارا وجود رنجیدہ ہوگا۔ غسل واجب کرنے والی چیزوں کا بیان۔
موجبات غسل دو چیزیں، جنابت اور حیض، اور انزال کے بغیر علاج بحکم جنابت ہے اور نفاس بحکم حیض ہے، اور جب حیض کے ساتھ بیماری کا خون مل جائے تو دونوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے کہ حیض کا زمانہ کون سا اور استحاضہ کون سا۔ صحبت سے غسل کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مرد بیٹھ گیا اس عورت کی 4 شاخوں یعنی شرمگاہ کے 4 کونوں کے سامنے، پھر عورت کو مشقت میں ڈالا یعنی پوری سپاری اندام نہانی میں داخل کر دی تو یقیناً غسل واجب ہو گیا، گو انزال نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، یعنی جب مرد کی ختنے کی جگہ عورت کی ختنے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے یعنی پورا حشفہ اندام نہانی میں چھپ جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیر کے دن قبا گیا، جب ہم بنو سالم قبیلے کے محلے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ٹھہرے اور ان کو آواز دی، وہ لنگی گھسیٹتے نکلے، آپ نے فرمایا اعجلنا الرجل، ہم نے آدمی کو جلدی کرا دی۔ حضرت عتبان نے دریافت فرمایا اگر کوئی شخص بیوی سے جلدی علیحدہ ہو جائے اور اس کو انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا انما الماء من الماء، پانی ہی سے ہے، یعنی غسل کے لیے پانی استعمال کرنا اسی وقت واجب ہوتا ہے جب منی نکلے۔ تشریح، روایات میں اختلاف ہے کہ اکسال بحکم جماع ہے یا نہیں۔ اکسال باب افعال کا مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہے سست کرنا، اصطلاحی معنی ہے صحبت شروع کرنے کے بعد عاجز سست ہو جائے اور کوئی ناگہانی بات پیش آئے اور آدمی بیوی سے علیحدہ ہو جائے اور انزال نہ ہو، یہ اکسال جماع کامل کے حکم میں ہے یا نہیں۔ اور جماع کامل سے مراد وہ جماع جس میں حالت پوری ہو جاتی ہے یعنی فراغت ہو جاتی ہے۔ پہلی اور دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیبوبت حشفہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے انزال نہ ہوا ہو۔ جمہور فقہا بھی اس پر متفق ہے۔ رہی بات کہ پہلی 2 حدیثوں میں اور تیسری حدیث میں تطبیق کیسے دی جائے تو اس سلسلے میں 3 رائے ہیں۔ پہلی رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری حدیث احتلام کے بارے میں اور پہلی 2 حدیثیں صحبت کے بارے میں، جب موضوع مختلف ہو گیا تو تعارض ختم، مگر یہ توجیہ حدیث کے شان برود کے خلاف ہے۔ حضرت عتبان کا واقعہ بیداری میں صحبت کا اور اسی واقعے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ دوسری رائے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک تیسری حدیث منسوخ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انزال ہی سے غسل لازم آنا ابتدائی اسلام میں ایک سہولت تھی جو بعد میں ختم کر دی گئی، مگر اکابر صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے بلکہ خود حضرت ابی بن کعب سے اس کے خلاف مروی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک اگر کوئی صحبت کرے اور انزال نہ ہو تو نماز والی وضو کافی ہے اور شرمگاہ کو پاک کر لے، اور یہ بات مرفوعاً بھی روایت کی گئی ہے، بس نص کی بات بھی دل کو نہیں لگتی۔ تیسری رائے شاہ صاحب کے نزدیک تیسری حدیث مباشرت فاحشہ پر محمول ہے کیونکہ اس پر بھی جماع کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مباشرت فاحشہ کے معنی ہے کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو شرمگاہ سے لگانا، عضو کو سطر میں داخل کیے بغیر۔ ایسی صورت میں غسل اس وقت واجب ہوگا جب انزال ہو جائے، ورنہ نہیں۔ ممکن ہے حضرت عثمان نے اسی صورت پر جماع کا اطلاق کیا ہو۔ فائدہ شارح کے نزدیک صحیح بات وہ ہے جو جمہور نے اختیار کی، یعنی تیسری حدیث منسوخ ہے مگر وہ ایک جزئیے میں معمول بھی ہے، یعنی احتلام کا حکم اب بھی یہی ہے کہ انزال ہوگا تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کے قول کا یہی مطلب ہے، اور یہ قول بئی وجہ راجح ہے کہ دور فاروقی میں اکسال کی صورت میں وجوب غسل پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا تھا اور اکابر صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا تھا، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے۔ اور اس کی تقریر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اصل حکم الماء من الماء ہے اور یہی حکم ابتداء اسلام میں تھا، اور صحبت کی صورت میں چونکہ بعض مرتبہ نزول ماء کا احساس نہیں ہوتا اس لیے اس مخفی امر کی جگہ علاج کو رکھ دیا گیا اور اس پر حکم دائر کیا گیا، اور صحبت کے علاوہ باقی صورتوں میں حکم اپنی اصل پر باقی رہا، جیسے سفر میں قصر کی اصل علت مشقت ہے مگر چونکہ مشقت کا کوئی معیار نہیں اس لیے نفس سفر کو مشقت کے قائم مقام کر دیا اور حکم اس پر دائر کیا۔ اس طرح اصل ناقض وضو خروج ریح ہے مگر نیند کی حالت میں اس کا ادراک نہیں ہوتا، اس لیے لیٹ کر سونے کو مظنہ یعنی احتمالی ہونے کی جگہ کی وجہ سے خروج ریح کا قائم مقام گردانا ہے اور اسی پر حکم دائر کیا۔ اللہ عالم۔ بدخوابی سے اس وقت غسل واجب ہوتا ہے جب تری پائے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو تری پاتا ہے اور اس کو خوب یاد نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے، اور اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو دیکھتا ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے اور وہ تری نہیں پاتا، آپ نے فرمایا کہ اس پر غسل نہیں۔ تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ سے وجوب غسل کا حکم تری پر دائر کیا ہے، خواب پر دائر نہیں کیا۔ پہلی وجہ بدخوابی 2 طرح کی ہوتی ہے، کبھی محض خیال ہوتا ہے جس کا وجوب غسل میں کوئی دخل نہیں، اور کبھی بدخوابی میں شہوت پوری ہوتی ہے یعنی انزال ہو جاتا ہے، اس صورت میں لامحالہ تری موجود ہوگی، پس تری ہی پر حکم کا مدار رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ تری ایک ایسی واضح چیز ہے جس کا تعین ہو سکتا ہے کیونکہ خواب تو بارہا آدمی بھول جاتا ہے، اس لیے وجوب غسل کا مدار تری پر ہے، خواب پر نہیں۔ حید طور کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت احناف کے نزدیک حید کی کم سے کم مدت 3 رات دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 رات دن ہے، بس اگر اقل مدت سے کم خون آ کر بند ہو جائے یا اکثر مدت سے زیادہ جاری رہے تو وہ استعادہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 1 رات 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے۔ ان حضرات کے یہاں 17 دن کی بھی روایت ہے، اور مالکیہ کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت کچھ نہیں، ذرا سا خون آ کر بند ہو جائے تو بھی حیض، اور زیادہ سے زیادہ مدت میں تفصیل ہے جو ان کی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ کم سے کم طور بالاجماع 15 ہے، یعنی 2 خونوں کے درمیان 15 دن یا زیادہ عورت پاک رہی تو وہ خون الگ الگ حیض ہیں، اور اگر اس سے کم پاک رہی تو وہ طہر متخلل ہے اور دونوں خون مسلسل شمار ہوں گے، اور طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت بالاجماع متعین نہیں، 2 حیضوں کے درمیان سالوں کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے۔
اور حیض کی مدت کے سلسلے میں احناف کا مستدل وہ روایت ہے جو 6 صحابہ سے مروی ہے، جس کی تخریج نصب الرائے میں کی گئی ہے، اور روایت اگرچہ تمام طرق سے ضعیف ہے مگر تعداد اسانید سے قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی روایت اس کے خلاف نہیں ہے، بس اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ خود شاہ صاحب نے پہلے یہ ضابطہ بیان کیا کہ جب روایت میں ترجیح کا معاملہ درپیش ہو تو ضعف کا اعتبار ہوگا، ورنہ فی نفسی استدلال میں معمولی ضعف مانع نہیں ہے۔ مگر ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، انہوں نے عورتوں کے احوال کا جائزہ لے کر مدت طے کی ہے۔ شاہ صاحب کی رائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے ملتی جلتی ہے، فرماتے ہیں کہ حیض اور طہر کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم مدت عورت کے مزاج، خوراک اور اس قسم کی دیگر چیزوں کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے، اور دونوں کے لیے کوئی ایسی عام مدت متعین کرنا ممکن نہیں جو سب عورتوں کو شامل ہو جائے۔ بس اصح یہی ہے کہ اس سلسلے میں عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کیا جائے۔ خود عورت جس خون کو حیض خیال کرے وہ حیض ہے، اور جس خون کو بیماری کا خون خیال کرے وہ استحاضہ ہے۔ اور صحابہ و تابعین کے اقوال میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے عورتوں کے احوال کا جائزہ لیا ہے اور ایک تخمینہ، ایک اندازہ قائم کیا ہے۔ مستحاضہ اپنے حیض کو کس طرح جدا کرے؟ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ خون آتا تھا، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ اتفاق سے میری بہن زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت ہی زیادہ خون آتا، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے تو نماز کی رہی نہ روزے کی۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو روئی کے استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، امید ہے کہ اس سے خون رک جائے گا، یعنی روئی کی بتی بنا کر اندام نہاری میں رکھ لی جائے، روئی میں خون روکنے کی خاصیت ہے۔ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ ہے، یعنی روئی سے تھوڑا خون رک سکتا ہے، مجھے تو بہت زیادہ خون آتا ہے، روئی سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تو روئی رکھ کر لنگوٹ کس لو، لنگوٹ باندھنے سے جسم کس جاتا ہے، بس یہ بھی خون روکنے کا علاج۔ انہوں نے عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ، آپ نے فرمایا تو کپڑا رکھ لو، یعنی روئی رکھ کر اوپر کپڑا دوہرا چوہرا کر کے رکھ لیا جائے، پھر لنگوٹ باندھ لی جائے تو خاص جسم دبے گا اور خون رکے گا۔ حضرت حمنہ نے عرض کیا وہ اس سے بھی زیادہ، مجھے تو دھڑ دھڑ خون گرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی میں تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، 2 علاج بتاتا ہوں، ان میں سے جس پر بھی عمل کرو گی کافی ہو جائے گا، اگر دونوں پر عمل کر سکو تو تم بہتر جانتی ہو، یعنی دونوں علاجوں میں سے جس کو چاہو اختیار کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ خون بس شیطان کی ایک ایڑ ہے، یعنی بیماری کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے، بس خود کو 6 یا 7 دن حائضہ سمجھو، صحیح صورتحال اللہ کے علم ہے، پھر نہا لو یہاں تک کہ جب دیکھو کہ خوب پاک ہو گئی اور صاف ہو گئی تو 23 دن یا 24 دن نماز پڑھو اور روزے رکھو، پھر بے شک یہ بات آپ کے لیے کافی ہے، اور اس طرح ہر ماہ کرو جس طرح عورت کو خون آ جاتا ہے اور جس طرح وہ پاک ہوتی ہے ان کے حیض اور طہر کے وقت میں۔ یہ تو آپ نے ان کو استحاضہ کا مسئلہ بتایا، پھر ان کو وہ 2 علاج بتایا جس کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا، راوی نے ایک کا تذکرہ چھوڑ دیا جو دوسری حدیثوں میں آیا، اور وہ روزانہ 5 مرتبہ ہر نماز سے پہلے نہانا ہے، اور دوسرا علاج روزانہ 3 مرتبہ نہانا ہے فرمایا۔ اگر ایسا کر سکو کہ ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو جلدی پڑھو تو نہاؤ اور دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھو، اور مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو جلدی پڑھو تو نہاؤ اور دونوں نمازوں کو جمع کرو، ایسا کر سکو تو ایسا کرو، اور فجر کے لیے علیحدہ نہاؤ اور روزے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں باتوں میں سے مجھے زیادہ پسند ہے، یہ دونوں باتوں میں سے مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ روزانہ 5 مرتبہ نہانا دشوار ہے اور 3 بار نہانا نسبتاً آسان ہے۔ تشریح حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے پہلے چند باتیں عرض ہیں۔ پہلی بات، مذکورہ روایت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت ہے، یہ راوی صدوق ہے مگر اس کا حافظہ کمزور تھا، اس وجہ سے اس سے بعد روایت میں وہم ہو گیا۔ مذکورہ حدیث کے بارے میں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حدیث ابن عقیل فی نفسی منہ شیء، یعنی ابن عقیل کی مذکورہ حدیث پر دل نہیں ٹھکتا، شاید ان سے اس حدیث میں کچھ وہم ہو گیا۔ وہ وہم یہی ہے کہ انہوں نے 2 باتوں میں سے پہلی بات کو چھوڑ دیا اور وہ روزانہ 5 بار غسل کرنے کا امر ہے، اس امر اول کو چھوڑنے کی وجہ سے حدیث فہمی میں غلطی ہو گئی اور آپ نے جو حمنہ کو مستحاضہ کا مسئلہ سمجھایا اس کو امر اول سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسری بات، احناف تمیز بالدم کا اعتبار نہیں کرتے اور ائمہ ثلاثہ اس کا اعتبار کرتے ہیں، شاہ صاحب نے بھی اس کا اعتبار کیا، اس لیے احناف کے نزدیک مستحاضہ کے 3 قسمیں ہیں، مبتدیہ، معتادہ اور متحیرہ، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 4 قسمیں ہیں، معتادہ غیر ممیزہ جس کی عادت بنی ہوئی ہے اور وہ خون کے رنگ سے تمیز نہیں کر سکتی، ممیزہ غیر معتادہ جس کی کوئی عادت قائم نہیں مگر وہ خون کے رنگ سے تمیز کر سکتی ہے، معتادہ ممیزہ جس کی عادت بھی ہے اور وہ خون کے رنگ سے تمیز بھی کر سکتی ہے، غیر معتادہ غیر ممیزہ جس کی نہ کوئی عادت ہے نہ وہ رنگ سے تمیز کر سکتی ہے، اس کو متحیرہ بھی کہتے ہیں۔ بس پھر اس کے 3 حالات ہیں، تفصیل طویل ہے، ابن قدامہ کی مغنی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تیسری بات، مہر مثل کی طرح حید مثل کا اعتبار ہے یا نہیں، احناف اعتبار نہیں کرتے، بعض لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں جو 6 یا 7 دن کا تذکرہ آیا اس کو بعض حضرات تحری کرنے کا حکم قرار دیتے ہیں اور بعض حید مثل پر محمول کرتے ہیں۔ چوتھی بات، تمام فقہاء مستحاضہ کے لیے پاکی کا ایام میں ہر نماز کے وقت کے لیے وضو ضروری قرار دیتے ہیں، 5 یا 3 غسل کے امر کو علاج پر محمول کرتے ہیں، مگر متحیرہ کے لیے بعض صورتوں میں ہر نماز سے پہلے غسل ضروری قرار دیتے ہیں۔ اب شاہ صاحب کی ایک بات پیش کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ استحاضہ کے بارے میں یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ بیماری کا خون ہے، یہ تندرست عورتوں کو جو خون آتا ہے وہ نہیں ہے، اور حیض کی مدت متعین ہے مگر استحاضہ کا زمانہ متعین نہیں، یہ خون سالوں تک بھی جاری رہ سکتا ہے اور لمبی مدت تک نماز کو چھوڑ دینا نمازوں کو رائگاں کرنا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کو حیض کا زمانہ الگ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ حیض کے زمانے میں نماز چھوڑ دے اور باقی دونوں میں نماز ادا کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ کو 2 باتیں بتائیں، پہلی بات یہ بتائی کہ استحاضہ کسی رگ کا خون ہے، یعنی وہ کوئی پیچیدہ بیماری ہے اور یہ خون نقصیر کے خون کی طرح حیض کا خون نہیں ہے، پس اگر عورت تندرستی کے زمانے میں معتادہ تھی یعنی اس کی حیض اور پاکی کی عدت مقرر تھی تو وہ اسی کا اعتبار کرے گی، وہ اپنی عادت کے مطابق خود کو حائضہ سمجھے گی اور جب وہ دن گزر جائے تو خود کو پاک تصور کرے گی اور نماز روزہ شروع کر دے گی، اور وہ ہر ماہ ایسا ہی کرتی رہے گی، اس طرح وہ اپنے حیض کو استحاضہ سے جدا کر لے گی۔ اور اگر وہ ممیزہ ہے
تو خون کے رنگ کے ذریعے اپنے حیض کو جدا کرے گی، یعنی اقوا خون مثلا سیاہ خون کو حیض سمجھے گی، اور ضعیف خون مثلا پیلا خون آنے لگے تو خود کو پاک تصور کرے گی اور نہا کر نماز روزہ شروع کر دے گی۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ استحاضہ چونکہ بگڑا ہوا حیض ہے، اس لیے مستحاضہ کے لیے روزانہ 5 مرتبہ غسل ضروری ہے، اور اس میں دشواری محسوس کرے تو 3 بار غسل کرے، اور چونکہ یہ صحیح حیض نہیں بلکہ بگڑا ہوا ہے اس لیے نماز معاف نہیں، اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی۔ اور روئی اور لنگوٹ باندھنے میں 2 حکمت ہے، اول یہ کہ ایک علاج ہے، اس سے خون کی آمد رک جائے گی، دوم عورت کا بدن اور کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ باب نمبر 9، جنوبی اور بے وضو کے لیے کیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز؟ بے وضو قرآن کو چھونا، نماز پڑھنا اور کعبے کا طواف کرنا جائز نہیں، البتہ زبانی قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، اور جنابت کی حالت میں نہ تو قرآن پڑھنا جائز ہے نہ جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد میں جانا درست ہے، کیونکہ نماز، کعبہ اور قرآن شاعر اللہ میں سے، اور شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے، اور سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ کامل طہارت کے ساتھ ہی ان سے قرب ہو، یعنی کوئی ایسا عمل کر لیا جائے جس سے نفس چوکنا ہو جائے، یعنی وضو اور غسل کر لیا جائے جس سے نفس کو شاعر اللہ کی عظمت و حرمت یاد آ جائے۔ اس حکمت سے مذکورہ شاعر ثلاثہ سے نزدیک ہونے کے لیے کامل طہارت ضروری ہوئی ہے۔ البتہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں، بے وضو بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے اور دیر تک پڑھنے میں مشغول رہ سکتا ہے، بس ہر وقت قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری قرار دینے میں حفظ قرآن اور اس کی تعلیم و تعلم میں خلل پڑے گا، جبکہ ان کاموں کا دروازہ کھولنا اور ان کاموں کی ترغیب دینا اور قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے آسانی کرنا ضروری ہے۔ البتہ حیض و نفاس اور جنابت کی حالت چونکہ دائمی اور دراز نہیں ہے اور یہ ناپاکی بھی سخت ہے، اس لیے جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں، نہ جنبی اور حائضہ کے لیے مسجد میں جانا درست ہے، اس لیے کہ مسجد ذکر و نماز کے لیے اور یہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر مسجد میں کیوں جائیں؟ نیز مسجد شاعر اللہ میں سے ہے اور کعبہ کے قریب سے ہے، بس اس کے احترام کے باب سے یہ بات ہے کہ یہ لوگ اس میں داخل نہ ہوں۔ سوال، پہلے مبحث پنجم کے باب ہفتم میں یہ بات بیان کی گئی کہ بڑے شاعر اللہ 4 ہیں، قرآن، کعبہ، نماز اور نبی کی نزدیکی یعنی ہم نشینی کے لیے طہارت شرط نہیں، جنابت کی حالت میں بھی نبی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، اس سے مصافحہ کر سکتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہاں شاعر اللہ کی تعظیم والا قاعدہ کیوں نہیں جاری ہوا؟ جواب، بے شک نبی شاعر اللہ میں سے ہے اور شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے، مگر ہر معظم کی تعظیم اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔ نبی کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ کی جائے، حتیٰ کہ اس کے سامنے بلند آواز سے بولا بھی نہ جائے، مگر ہم نشینی کے لیے طہارت کو ضروری قرار دینا نبی کے مناسب حال نہیں، کیونکہ نبی بھی ایک انسان ہے اور جو احوال انسانوں کو پیش آتے ہیں وہ نبی کو بھی پیش آتے ہیں، یعنی اس کو بھی حدوث اصغر و اکبر دونوں لائق ہوتے ہیں، بس اس کی ہم نشینی کے لیے طہارت کو شرط قرار دینا قلب موضوع ہے، یعنی برعکس معاملہ ہے کہ معظم یعنی بزرگ تو بے وضو بلکہ بے غسل ہو، اور معظم یعنی تعظیم کرنے والے کے لیے طہارت ضروری ہو۔ جہاں تصویر کتا یا جنبی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں صورت یا کتا یا جنبی ہوتا ہے۔ اس جگہ فرشتوں کے نہ آنے کی وجہ یہ کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ پاک مخلوق ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، بت پرستوں سے ان کو نفرت ہے۔ فائدہ، فرشتوں سے رحمت کے فرشتے مراد ہے جو برکت لاتے ہیں، اور صورت سے جاندار کی تصویر مراد ہے جو بلند جگہ پر موضع اکرام میں کھلی ہوئی، جو چھپی ہوئی یا موضع امتحان میں یا غیر جاندار کی ہو وہ مراد نہیں۔ اس طرح شکاری یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کا کتا مراد نہیں، اور جنبی سے مراد وہ ہے جو کاہلی سے ترک غسل کی عادت بنا لے یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی گزر جائے، ہر جنبی مراد نہیں۔ اچھا، جنابت میں عضو دھو کر وضو کر کے سونے کی حکمت۔ حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ان کو رات میں جنابت پہنچتی ہے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وضو کرو اور اپنا سطر دھو لو پھر سو جاؤ۔ تشریح، جنوبی کے لیے افضل یہ ہے کہ نہا کر کھائے پیے اور سوئے، اور اگر کسی ضرورت سے یا بے ضرورت نہانے میں تاخیر کر لے اور پھر سطر دھو لے اور نماز والی وضو کر لے، پھر کھائے پیے یا سوئے، ورنہ کم از کم سطر اور ہاتھ منہ دھو لے پھر کھائے یا سوئے، اس کے بعد فضیلت کا کوئی درجہ نہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ انسان کا کمال فرشتہ صفت بننا، اور جنابت فرشتوں کے احوال کے منافی ہے۔ بس مومن کے لیے پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں جنابت کی حالت میں بے قید نہ ہو جائے، بلکہ خوب پاک ہو کر حاجات میں مشغول ہو، اور جب طہارت کبریٰ کا موقع نہ ہو تو کم از کم طہارت صغریٰ کو نہ چھوڑے، کہ دونوں ہی طہارت ہیں۔ اگرچہ شریعت نے کسی حکمت سے طہارت کبریٰ کو جنابت کے لیے اور طہارت صغریٰ کو حدث کے لیے تجویز کیا، اور سطر دھونے اور وضو لغوی کرنے سے بھی طمانینت حاصل ہوتی ہے، آرام کی نیند آتی ہے اور پریشان خاموں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ باب نمبر 10، تیمم کا بیان۔ مشروعیت کی وجہ، نماز اور بعض دیگر کاموں کے لیے وضو یا غسل لازم ہے، مگر کبھی انسان ایسی جگہ ہوتا ہے، مثلا سفر میں ہوتا ہے اور وہاں پانی میسر نہیں ہوتا، اور کبھی آدمی ایسی حالت میں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ غسل یا وضو کرنا سخت مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں حکمت خداوندی نے پانی سے غسل یا وضو کے بدل تیمم تجویز کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو استطاعت کے بقدری احکام کا مکلف بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں ضابطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کی اس میں استطاعت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آئین نازل فرمایا اس میں سنت الہی یہ رہی کہ وہ لوگوں کے لیے ہر اس کام میں آسانی پیدا فرماتے ہیں جو ان کی استطاعت میں نہیں ہوتا۔ بدل کیوں تجویز کیا؟ دین میں آسانی کرنے کی مختلف صورتیں، ان میں سب سے بہتر صورت یہ کہ عبادت کا بدل تجویز کیا جائے تاکہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں،
اور ان کے دل کسی ایسی چیز کو एकदम ترک کر دینے کی وجہ سے جس کا انہوں نے غایت درجہ التزام کر رکھا ہے پراگندہ نہ ہو جائے، یعنی وضو اور غسل کی پابندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کا جو اہتمام وہ کرتے رہیں اور جس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت و تقدس کا تصور ان کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے وہ مجروح نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کوئی یہ سوچنے لگے کہ پاکی کی شرط خامخواہ تھی۔ علاوہ ازیں اگر آزار کی صورت میں بلا غسل اور بلا وضو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی تو ان اتفاقات سے طبیعتیں ترک طہارت کی عادی بن جائیں گی، اس لیے بدل تجویز کیا گیا تاکہ ذہن پر اور عادت پر اس طرح کا کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ تیمم اس امت کا امتیاز ہے۔ جب صورتحال یہ کہ جو اوپر بیان کی گئی تو اولاً تیمم کا فیصلہ خداوندی ملائے اعلیٰ میں نازل ہوا اور تیمم کے طہارت ہونے کو ایک وجود شبہی یعنی وجود سے مشابہ وجود حاصل ہو گیا، یعنی تیمم بھی نفس الامر میں ایک طہارت قرار پایا، پھر وہاں سے یہ حکم ہماری شریعت میں نازل ہوا اور یہ فیصلہ خداوندی ان چند امور میں سے ہے جن کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو دیگر ملتوں سے امتیاز حاصل ہوا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم برتری دیے گئے ہیں لوگوں پر 3 چیزوں کے ذریعے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی، نمبر 2 ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد یعنی نماز کی جگہ بنایا گیا، نمبر 3 اور مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا جبکہ ہم پانی نہ پائیں۔ یہ مٹی سے تیمم کیوں تجویز کیا گیا؟ مٹی سے تیمم 3 وجوہ سے تجویز کیا گیا۔ پہلی وجہ مٹی سہل الحصول ہے، سمندر کے علاوہ ہر جگہ دستیاب ہے، پس اس کے ذریعے تنگی رفع کرنا زیادہ مناسب ہے۔ دوسری وجہ مٹی بعض اور مواقع میں بھی پاکی کا ذریعہ ہے، چمڑے کے موزے یا جوتے پر، تلوار یا دھات کے برتن پر کوئی جسم دار ناپاکی لگ جائے تو پانی سے دھونے کے بجائے مٹی سے رگڑ کر صاف کرنے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ غرض مٹی بھی فی الجملہ طہارت کا سامان ہے، اس لیے اس سے تیمم تجویز کیا گیا۔ تیسری وجہ مٹی کو ہاتھ لگا کر منہ پھیرنے میں تذلل اور خاکساری ہے، یہ بھی چہرے کو خاک آلود کرنے کی طرح، پس وہ درگزر کی درخواست کے مناسب ہے، اور یعنی عذر کی وجہ سے پانی سے طہارت حاصل نہ کرنا بھی ہماری ایک طرح کی کوتاہی ہے جس کی معافی کی ہم تیمم کے ذریعے درخواست کرتے ہیں۔ غسل اور وضو کے تیمم میں فرق کیوں نہیں؟ شریعت نے غسل اور وضو کے درمیان فرق نہیں کیا، دونوں کا تیمم یکساں ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ اللہ تعالیٰ نے معروف تیمم ہی میں یہ خاصیت رکھی کہ وہ دونوں طرح کے حدثوں کا ازالہ کر سکتا ہے، پس تیمم اپنی خاصیت سے اثر انداز ہے، الگ الگ طرح سے تیمم کی حاجت نہیں، اور یہ بات ہر اس حکم میں مان لینی چاہیے جس کی وجہ سرسری نظر میں ذہن میں نہیں آتی، لوگوں کے دل اسی سے مطمئن ہوں گے، مشگافی سے اور الجھن کھڑی ہو جائے گی۔ مثلا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، خواہ درد سر ہو، خواہ سانپ نے ڈسا ہو، سورہ فاتحہ سب جگہ کام کرتی ہے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک سانپ ڈسے کو سورہ فاتحہ سے جھاڑا تھا اور وہ شفایاب ہو گیا تھا۔ اب اگر کوئی اس کی وجہ پوچھے تو یہی جواب دینا چاہیے کہ فاتحہ اپنی خاصیت سے متاثر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ ہر بیماری میں کام کرے۔ اس طرح تیمم بھی اپنی خاصیت سے اثر انداز ہے، مقدار کا اس میں لحاظ نہیں کہ وضو کے لیے ایسا تیمم ہونا چاہیے اور غسل کے لیے ایسا۔ دوسری وجہ غسل کا تیمم کرنے کے لیے مٹی میں لوٹ لگانے میں ایک طرح کی پریشانی ہے، پر اس سے حرج بالکل رفع نہیں ہو سکتا، ایک تنگی کا علاج ہوگا، دوسری تنگی سر پڑے گی، اس لیے غسل کا تیمم بھی وضو کا تیمم کی طرح تجویز کیا گیا۔ سخت سردی بیماری کی طرح، اگر سردی سخت ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہانے میں ہلاکت کا یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ در مختار میں ہے او برد یہلک الجنوب او یمرض، دلیل حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا درج ذیل واقعہ ہے کہ غزوات ذات السلاسل میں ایک نہایت سرد رات میں حضرت عمرو بن العاص کو جنابت لاحق ہوئی، آپ امیر لشکر تھے، آپ نے اندیشہ محسوس کیا کہ اگر نہائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، چنانچہ آپ نے جسم کے شکن دھوئے، نماز والی وضو کی اور تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا، آپ نے دریافت کیا عمر تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس وجہ سے غسل نہیں کیا کہ مجھے سردی سے ہلاکت کا اندیشہ تھا، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، یعنی تم خود کو مار نہ ڈالو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ نہ فرمایا۔ تیمم سفر کے ساتھ خاص نہیں، آیت تیمم میں جو فرمایا گیا ہے وہ ان کنتم مرضی والا سفر، اس میں سفر قید احترازی نہیں ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم جائز ہے، خاص سفر ہو یا حضر۔ سفر محض پانی نہ پانے کی ایک شکل ہے، عرب کے ریگستان میں سفر کا تذکرہ سن کر فوراً ذہن پانی موجود نہ ہونے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور وہی آیت پاک میں مراد ہے۔ تیمم میں پیر کیوں شامل نہیں؟ اگرچہ پیر اعضاء مغسولہ میں سے ہے مگر تیمم میں ان کو نہیں لیا گیا کیونکہ پاؤں میل کچیل کا محل ہے، اور حکم اس چیز کا دیا جاتا ہے جو حاصل نہ ہو تاکہ نئے عمل کے ذریعے نفس چوکن نہ ہو۔ چہرہ اور ہاتھ صاف ہوتے ہیں اس لیے ان پر مسح کرنے سے نفس کو احساس ہوگا کہ طہارت کی خاطر کوئی عمل کیا گیا، پیروں پر مسح کرنے سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس لیے ان کو خارج کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں میرے خیال میں۔ چلیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، بزنس اسٹڈیز، کاروباری مطالعہ، جس کے صفحہ نمبر 200۔ کہاں تک پڑھا تھا بھائی؟ ہم نے 272 تک ہی پڑھا تھا میرے خیال میں۔
جی 271 تک ٹھیک ہے. ہاں یہ 273 پہ ہیں ہم. اجرتی روزگار کے لیے آمادی, گیٹنگ ریڈی فار ویج امپلائمنٹ. جب آپ نے اجرتی روزگار کے ذریعے اپنی روزی روٹی کمانے کا فیصلہ کیا تو آپ کو ایک ملازم کے طور پر کام کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. ملازمت کی کچھ شرائط اور ضوابط ہوتے ہیں اور معاوضے یا صلاح کے طور پر تنخواہ یا اجرت کی ایک مقررہ رقم حاصل کی جاتی ہے. لیکن آپ روزگار یا ملازمت کے میدان میں کس طرح داخل ہوں گے؟ ملک میں روزگار کی موجودہ صورتحال میں کوئی ملازمت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. کسی ملازمت کے لیے مطلوبہ اہلیت اور تجربے کے علاوہ سنجیدہ تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مختلف اداروں میں ملازمت کی خالی جگہوں کو تلاش کرنے کے لیے اس کے لیے اپنے قوائف ریزیومے تیار کرنے, بھیجنے اور روزگار سے متعلق جانچ اور آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے. اس سبق میں آپ ان نکات کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد خالی ملازمتوں کے بارے میں مختلف معلومات کی مختلف وسائل کو پہچان سکیں گے, روزگار دفتر کے معنی اور کردار کی وضاحت کر سکیں گے, روزگار دفتر میں نام کا رجسٹریشن کرانے کا طریقہ عمل بیان کر سکیں گے, روزگار دفتر کے ذریعے پیش کی جانے والی مختلف ملازمتوں کو جان سکیں گے, ملازمت حاصل کرنے میں تعیناتی عملے سے متعلق کام کرنے والی ایجنسیوں کے کردار سے واقف ہو سکیں گے, ملازمت کے بارے میں ذریعہ معلومات کے طور پر تشریح میڈیا کا کردار بیان کر سکیں گے, کسی عہدے کے لیے اپنی امیدواری پیش کرنے کے سلسلے میں بہتر بایو ڈاٹا قوائف یا ریزیومے تیار کر سکیں گے, اور انتخابی جانچ یا انٹرویو کی کسی قسم کے لیے خود کو تیار کر سکیں گے. 9.1 خالی جگہوں کے بارے میں معلومات کے وسائل. آپ کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو مختلف فیکٹریوں, دیگر کاروباری اکائیوں اور دفتروں میں کام کر رہے ہوں گے. اگر آپ ان سے معلوم کریں کہ دفاتر میں خالی آسامیوں کے بارے میں انہوں نے کیسے معلومات حاصل کی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مختلف ذرائع سے ضروری معلومات حاصل کی تھی, جیسے روزگار دفتر, پلیسمنٹ ایجنسیاں, اخبارات و رسائل, امپلائمنٹ نیوز, انٹرنیٹ, لیفلیٹس, دفاتر اور فیکٹریوں کے نوٹس بورڈ, ٹیلی ویژن اور ریڈیو, موبائل فون, دوست اور رشتہ دار. آئیے ہم ان تمام مسائل کے بارے میں مختصراً معلومات حاصل کریں. روزگار دفاتر. ہمارے ملک میں روزگار دفاتر ملازمت پیش کرنے والے اور ملازمت فراہم کرنے والے دونوں کو ایک ساتھ لانے کے لیے حکومت کے ذریعے قائم کیے گئے ہیں. روزگار دفاتر میں ملازمت کے متلاشی افراد کی ایک فہرست رکھی جاتی ہے اور ملازمت کے مختلف زمروں کے لیے ان کی اہلیتوں کے اعتبار سے ناموں کا رجسٹریشن کیا جاتا ہے. جب عاجر بھرتی کے لیے روزگار دفاتر میں رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی فہرست سے امیدواروں کی شناخت کرتا ہے اور ان خالی جگہوں کے بارے میں انہیں مطلع کرتا ہے تاکہ وہ متعلقہ عاجروں تک اپنی رسائی حاصل کر سکیں. تعیناتی عملہ یعنی پلیسمنٹ ایجنسیاں, یہ نجی طور پر چلائے جانے والے ادارے ہیں جن کا خاص کام ملازمت کے متلاشی لوگوں کو ان کے متوقع عاجروں سے متعارف کرانا ہے. یہ اس طرح کا کام کرتی ہیں جو حکومتی ملکیت کے روزگار دفاتر انجام دیتے ہیں. اخبارات و رسائل. علاقائی اور قومی سطح پر اخباروں اور رسائل کا استعمال ملازمت سے متعلق خالی جگہوں کے بارے میں امیدواروں کے لیے معلومات فراہم کرنے کا سب سے عام استعمال ہونے والا ذریعہ ہے. عاجر عام طور پر یہاں اپنے خالی اسامیوں کے بارے میں اشتہار دیتے ہیں اور متوقع امیدواروں کو اپنی امیدواری پیش کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں. امپلائمنٹ نیوز. امپلائمنٹ نیوز یا روزگار سماچار ہر ہفتے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت ہند کے ذریعے شائع کیا جاتا ہے, جو مختلف تنظیموں میں ملازمت کی خاص حیثیت کے اشتہار پر مشتمل ہوتا ہے. یہ بیک وقت انگریزی, ہندی اور اردو زبانوں میں شائع کیا جاتا ہے. انٹرنیٹ. خالی جگہوں کی دستیابی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا یہ نہایت آسان ذریعہ. آج کل متعدد ادارے اپنے دفاتر میں خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے پیشکش فراہم کرتے ہیں. انٹرنیٹ استعمال کرنے کے ذریعے کوئی بھی اپنی اہلیت اور تجربے کے مطابق ملازمت کی مختلف جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے. لیفلیٹس. شہروں اور قصبوں میں کبھی کبھی بھرتی کے لیے اشتہار لیفلیٹ میں دیے جاتے ہیں اور اخبار فروخت کرنے والوں کے ذریعے انہیں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ خاص طور پر وہاں موضوع ہے جہاں عاجر کسی مخصوص ملازمت کے لیے صرف مقامی لوگوں کو روزگار دینا چاہتا ہے. دفاتر اور فیکٹریوں کے نوٹس بورڈ. مختلف ملازمت کی خالی جگہوں کے بارے میں معلومات حکومت اور نجی دفاتر کے نوٹس بورڈوں یا فیکٹری کے دروازوں کے قریب چسپاں کر دی جاتی ہیں. ٹیلی ویژن اور ریڈیو. کبھی کبھی ملازمت سے متعلق خالی جگہوں کے بارے میں معلومات ٹیلی ویژن کے ذریعے نشر کی جاتی ہے. یہ خاص پروگراموں یا خبروں اور دیگر پروگراموں کے درمیان چلتی ہوئی پٹیوں پر تحریری پیغام کی شکل میں دکھائی دیتی ہے. کیبل ٹیلی ویژن آپریٹر بھی مقامی علاقوں میں اشتہار دیتے ہیں. خالی اسامیوں کے بارے میں اشتہارات ریڈیو کے ذریعے بھی نشر کیے جاتے ہیں, جو آج کل مقبول ہو رہے ہیں. موبائل فون. خالی جگہوں کے بارے میں معلومات کبھی کبھی ایس ایم ایس کی شکل میں موبائل فون پر وصول ہوتی ہے. یہ پیغام وصول کرنے پر فرد اپنی امیدواری پیش کرنے میں دلچسپی دکھا سکتا ہے. ایس ایم ایس میں دی گئی ہدایات کی تعمیل کے ذریعے مزید معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. نمبر 10. دوست اور رشتہ دار. اکثر ہم حکومت, نجی اور کاروباری اداروں میں ملازمت کی خالی جگہوں کے بارے میں معلومات اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی حاصل کرتے ہیں. دفاتر کے موجودہ اسٹاف بھی موجودہ خالی جگہوں کے بارے میں دوسروں کو معلومات فراہم کر سکتے ہیں. 9.2 روزگار دفاتر کے کردار. روزگار دفاتر کا ابتدائی مقصد ملازمت کی جستجو کرنے والوں کو باقاعدہ ملازمت یا خود روزگار کے ذریعے روزگار کا بندوبست کرنا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں روزگار دفاتر درج ذیل کاموں کو انجام دیتے ہیں. ملازمت کے خواہاں کا رجسٹریشن اور تعیناتی, تاکہ محنت کی مانگ اور رسد میں موضوع توازن کو یقینی بنایا جا سکے. محنت کی مانگ اور اس کے مؤثر مینجمنٹ کے استعمال کے لیے ڈیٹا بیس تیار کرنے کے سلسلے میں سہ ماہی بنیاد پر جامع روزگار مارکیٹ کی معلومات یکجا کرنا. ملازمت چاہنے والوں کے کریئر کے بارے میں مشورہ اور ان کے مؤثر رہنمائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ووکیشنل رہنمائی کا کام انجام دینا. خود
روزگار کے لیے ملازمت چاہنے والوں بطور خاص دیہی غیر رسمی شعبے میں کی حوصلہ افزائی کے لیے دستیاب مہارتوں یا ہنرمندی اور مطلوبہ قابل فروخت مہارتوں کا جائزہ لینے کے تخصیص پر مبنی مخصوص علاقائی مطالبہ یا سروے کا اہتمام کرنا. بعض ریاستی حکومتوں کے ذریعے جیسا کہ فیصلہ کیا گیا ہو روزگار دفاتر کے ذریعے ملازمت چاہنے والوں کو بعض مخصوص زمرات کو بے روزگار بھتے کی تقسیم کا بندوبست کرنا. ملازمت میں لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے ریاستی حکومتوں کے ذریعے 904 سے زیادہ روزگار دفاتر چلائے جا رہے ہیں. ان میں ریاستی روزگار دفاتر، ضلعی روزگار دفاتر، دیہی روزگار دفاتر، یونیورسٹی روزگار معلومات اور رہنمائی بیورو وغیرہ شامل ہے. روزگار دفاتر کو ڈائریکٹریٹ جنرل آف امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ کے ذریعے نگرانی رکھی جاتی ہے. 9.2.1 رجسٹریشن کا طریقہ. روزگار دفاتر میں کسی کو اپنا نام رجسٹر کرانے کے لیے درج ذیل طریقے اپنائے جاتے ہیں. کام کے دنوں میں کسی مخصوص اوقات کے دوران کسی روزگار دفتر میں امیدوار جا سکتا ہے. وہ روزگار دفتر سے خالی فارم یا کارڈ حاصل کر سکتا ہے جو رجسٹریشن کے لیے ہوتا ہے اور اسے پر کیا جانا ہوتا ہے. اس کارڈ میں نام، والد کا نام، رہائشی پتہ، اہلیتوں، زمرہ، عام درج فہرست ذات یا درج فہرست قبائل کے زمرے سے متعلق NCO کو کوڈ نمبر، مطلوبہ ملازمت مقام جہاں امیدوار ملازمت کا خواہشمند ہے، متوقع تنخواہ، کام کا تجربہ اور دیگر متعلق معلومات کے لیے اندراج کیے جاتے ہیں. بعض دستاویزات کو کارڈ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے جیسے عمر کا ثبوت، تعلیمی اہلیتوں، تجربے وغیرہ کی فوٹو کاپی. اس کے ساتھ رہائش کا ثبوت جیسے ڈرائیونگ لائسنس، ووٹر کا شناختی کارڈ، پین کارڈ نمبر، پاسپورٹ یا راشن کارڈ. امیدواروں کو سبھی اصل سرٹیفکیٹ یا دستاویزات اور مذکورہ بالا سبھی دستاویزات کو فوٹو کاپیوں کا ایک سیٹ بھی لانا ہوتا ہے. یہ فوٹو کاپیاں روزگار دفاتر میں رکھ لی جاتی ہیں. کارڈ کو پر کرنے اور اس کے ساتھ منسلک کاغذ کو تیار کرنے کے بعد آپ کو اپنی سرٹیفکیٹ اور نقول کے ساتھ امپلائمنٹ افسر سے ملنا ہوتا ہے. وہ نقول کی تفویض کرے گا اور کارڈ پر اپنے دستخط کرنے کے بعد اصل واپس کر دے گا. توثیق شدہ کارڈ کو روزگار دفتر میں ریکارڈ اور مستقبل میں ملازمت کے لیے بلائے جانے کے لیے رکھ لیا جائے گا. اور اب جاب کا کوڈ نمبر، NCD، رجسٹریشن کی تاریخ اور آپ کے نمونے دستخط پر مشتمل رجسٹریشن کارڈ آپ کو دے دیا جائے گا. ہر 3 سال پر رجسٹریشن کارڈ کی تجدید کی جانی ہوتی ہے. روزگار دفتر سے کسی قسم کی خط و کتابت کے لیے آپ کو رجسٹریشن نمبر کا ذکر کرنا ضروری ہے. یہاں یہ بھی بیان کرنا مناسب ہوگا کہ موجودہ روزگار کی صورتحال میں روزگار دفاتر کے کردار اتنے اہم نہیں رہ گئے. متعدد بھرتی ایجنسیاں جیسے اسٹاف سلیکشن، کمرشل، ریلوے بھرتی بورڈ، بینکنگ سروس بھرتی بورڈ وغیرہ کے اس میدان میں آنے سے روزگار دفاتر کے کام کاج کا میدان محدود ہو چکا ہے. در حقیقت آج کل زیادہ تر سبھی اداروں، بڑے اداروں حکومتی اور غیر حکومتی دونوں کی اپنی بھرتی ایجنسیاں ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے آجروں کی طرف سے اب یہ ضروری ہو گیا کہ وہ دیگر میڈیا میں خالی جگہوں کا اشتہار دے اور نہ صرف روزگار دفاتر کے ذریعے پیش کیے گئے امیدواروں پر غور کرے بلکہ امیدوار کے انتخاب کے لیے دیے گئے کھلے اشتہارات کے ذریعے پیش امیدواروں پر بھی غور کریں. لہذا روزگار دفاتر ان محدود زمروں تک سمٹ گئے ہیں جو تقرری کی نچلی سطحوں تک کے لیے ہوتے ہیں. 9.2.2 روزگار دفاتر کے ذریعے دستیاب ملازمت کی اقسام. روزگار دفاتر مختلف قسم کی ملازمت کے لیے رجسٹرڈ درخواست کنندگان کے ناموں کو پیش کرتے ہیں. کچھ ایسی ملازمت و عہدوں جن کے لیے عموماً روزگار دفاتر ناموں کو پیش کرتے ہیں کہ ان کی فہرست درج ذیل ہے. آیا حجام، بکنگ کلرک، کیئر ٹیکر، بڑھئی، ڈاکٹر، ڈاٹا انٹری آپریٹر، ڈاکٹر الیکٹریشین، انسٹرکٹرز، جرنلسٹ، لیبارٹری اٹینڈنٹ، لیبارٹری ٹیکنیشین، لائبریری اٹینڈنٹ، اسسٹنٹ، لفٹ آپریٹر، مالی، ہرکارہ، ٹائپسٹ، ایکس رے ٹیکنیشین، میٹر ریڈر، موٹر مکینک، نرس، آفس اسسٹنٹ، آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ، چپراسی، فارماسسٹ، معالج عضویات، فزیو تھراپسٹ، پلمبر، نل ساز، پروگرامر، ٹھیک ہے، ریسپشنسٹ، صفائی کارکن، مندوب مبیعات، صفائی انسپیکٹر، اسٹینوگرافر، ٹیچر، استاذ یافتہ اور پرائمری اسکول، ٹیلی فون آپریٹر، ٹریول ایجنٹ، مترجم. اچھا، متن پر مبنی سوالات یہ ہیں. پلیسمنٹ ایجنسیوں کا کردار. پلیسمنٹ ایجنسیاں نجی روزگار ایجنسیاں یا مینجمنٹ صلاحکار ہو سکتی ہیں. نجی روزگار ایجنسیاں آجروں اور ملازمت کے لیے دستیاب موضوع امیدواروں کو ایک ساتھ لانے کا کام انجام دیتی ہیں. نجی ایجنسیاں اخبارات، رسائل اور انٹرنیٹ پر اشتہار دیتی ہیں. وہ بھی متوقع آجروں اور ملازمت چاہنے والے افراد کا ڈاٹا بینک مجموعی معلومات تیار کرتی ہیں. یہ ڈاٹا بینک جاب چاہنے والوں اور آجروں کے لیے اعلیٰ ترتیب موضوع آجر یا امیدوار تلاش کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. وہ ملازمت چاہنے والوں کو آجروں کے بارے میں وقتاً فوقتاً معلومات دیتی رہتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امیدواروں کی اہلیتوں، مہارتوں اور تجربے کے لحاظ سے ملازمت کی دستیابی کے بارے میں ان کو مطلع کرتی رہتی ہیں. کچھ پلیسمنٹ یا تعیناتی ایجنسیاں امیدواروں کے ڈاٹا اور دیگر دستاویزات تیار کرنے میں بھی ان کی مدد کرتی ہیں. پلیسمنٹ ایجنسیاں آجر کے ذریعے سراحت شدہ ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے درخواست کنندگان کی جانچ کرتی ہیں. وہ امیدواروں کی فہرست فراہم کرتی ہیں اور ادارہ صرف انٹرویو کے حتمی دور کا انٹرویو لیتا ہے. یہ ایجنسیاں بنیادی طور پر بڑے شہروں میں کام کرتی ہیں اور اپنی خدمات کے لیے آجر اور ملازم دونوں سے فیس لیتی ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں جعلی پلیسمنٹ ایجنسیاں بھی پائی جاتی ہیں. یہ جعلی ایجنسیاں جاب چاہنے والوں سے رقم وصول کر کے جعلی انٹرویو کا بندوبست کرتی ہیں. ملازمت
ملازمت چاہنے والوں کو چاہیے کہ ان کی خدمات حاصل کرنے میں محتاط رہیں۔ مینجمنٹ صلاحکار مینجمنٹ کی وسطی اور اونچی سطح پر منتظمین کی تعیناتی کے سلسلے میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایگزیکٹو منتظمین تلاش کرنے والی ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ ایجنسیاں ملکی پیمانے پر کام کرتی ہیں اور آجر و ملازم دونوں سے فیس کی بڑی رقم وصول کرتی ہیں۔ قومی پیمانے پر معروف کچھ مینجمنٹ صلاحکار ہیں: ABC کنسلٹنٹ، فرگسن ایسوسی ایشن، ریسرچ ہاؤس اینڈ انالیٹک کنسلٹنٹس بیورو۔ پلیسمنٹ ایجنسیاں بنیادی طور پر نجی سیکٹروں میں ملازمت کی دستیابی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں مددگار ہیں۔ زیادہ تر چھوٹے اور اوسط کاروباری ادارے سبھی قسم کی افرادی قوت کی ضرورت کے لیے پلیسمنٹ ایجنسیوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ بڑے کاروباری ادارے اکثر خالی جگہوں کے لیے اشتہار براہ راست اخبارات اور انٹرنیٹ میں دیتے ہیں۔ جاب تلاش کرنے والے آفس اسسٹنٹ، ٹائپسٹ، سیلز مین، مارکیٹنگ ایگزیکٹو، اکاؤنٹ اسسٹنٹس، کمپیوٹر آپریٹر وغیرہ کے عہدے کے لیے پلیسمنٹ ایجنسیوں میں اپنے نام درج کرا سکتے ہیں۔ تشہیری میڈیا کا کردار۔ اپنے روزگار دفاتر اور پلیسمنٹ ایجنسیوں کے کردار کے بارے میں پڑھا، جو ملازمت کے متلاشی امیدواروں کو ان کی پسند کے ملازمت دلانے میں معاون ہوتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ میڈیا بھی ملازمت کی خالی جگہوں اور اس کے لیے درخواست دینے کے طریقوں کے بارے میں ملازمت چاہنے والوں کو معلومات پہنچانے میں مددگار ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملازمت کی خالی اسامیوں کے اشتہارات پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں دے دیے جاتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا میں اخبارات، امپلائمنٹ نیوز، رسائل اور میگزین وغیرہ شامل ہے۔ اس طرح الیکٹرانک میڈیا میں بالخصوص انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ریڈیو شامل ہے۔ چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوسرے ساتھیوں تک جو ہے اس ویڈیو کو پہنچائیں اور اس مہم سے دوسرے ساتھیوں کو بھی جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔